اور صحابہ کرام کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ تحقیق اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ لعلکم تشکرون، یہ کیوں مدد کی؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مقام ہیں، خصوصاً دو صورتوں کے اندر، سورہ انفال اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے بدر والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب میدان بدر کیا ہے؟ بہت سے لوگ الحمدللہ تعالیٰ جو حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ زیارت کر کے آتے ہیں میدان بدر کی۔ یہ میدان بدر جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 193 کلومیٹر 193 کلومیٹر، اور اگر اس کو میلوں میں کنورٹ کیا جائے تو 80 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 80 میل کا۔ ہجرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سال تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ، جن کی تعداد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 313 آئی ہے۔ کتنی ہے؟ 313۔ ان 313 میں 60 صحابہ کرام مہاجر تھے، 60 صحابہ کرام مہاجرین میں سے تھے، اور 253 افراد جو تھے صحابہ کرام وہ انصار میں سے تھے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور صحابہ کرام کے پاس 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ کتنے گھوڑے جی؟ اور 70 اونٹ۔ ادھر جو مد مقابل تھے کفار، جن کا کمانڈر ابو سفیان تھا، اور اس کی قیادت جو تھی ابو جہل کے پاس بھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب رئیسان مکہ اور سردار مکہ تھے۔ انہیں تکلیف یہ تھی کہ دن بدن اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، تو یہ لوگ جو تھے یہ اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات ان کی کوششیں ہوتی تھیں، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے، استغفر اللہ، اور بانی اسلام کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ 1000 کا لشکر لے کر، جن کے پاس تقریباً بہت 1000 کا یہ قافلہ تھا، اور ان کے پاس اونٹ جو تھے فرماتے وہ گنتی سے بھی باہر تھے، یعنی 10 اونٹ تو ایک وقت کا کھانا تھا ان کا۔ 4 رئیس جو تھے انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، یعنی ایک ٹائم کا کھانا 10 اونٹ پکتا تھا۔
اور گھوڑے بھی ان کے پاس تھے، تیر بھی تھے، بھالے بھی تھے، پورا جنگی ساز و سامان ان کے پاس تھا، اور پھر ناچنے والی اور گانے والی عورتیں بھی تھیں جو ان کے حوصلے کو بڑھائیں۔ اور یہ بڑی غرورانہ اور بڑا تکبر اور ڈفیں اور ڈھول جو ان کے ساتھ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب ذرا بچ کے دکھائیں اسلام والے، اور کہتے تھے کہ ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، اور کہتے تھے یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، کہتے ہیں یہ جو زمین پر رکھ کر سر سجدے کرتے ہیں نا، برا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، انہیں ہم باندھ کر لے جائیں گے اپنی کمندوں سے۔ تو کہہ رہے تھے کہ ان کا کیا ہے، بس ایک بار کریں گے اور اڑا کر رکھ دیں گے، کیونکہ تمام تر جو ساز و سامان ہے، جنگی فنون ہے اور جنگی سارا ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ ادھر صحابہ کرام کا میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس کھانے کا بھی نہیں تھا۔ اسلام شروع سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے حضور نے فرمایا اسلام شروع سے غریب لوگ لے کر آئے تھے، اور آخر میں حضور نے فرمایا جب اسلام کا آخری دور ہوگا، آخری دور، فرمایا اس وقت بھی غریب لوگ ہی اسلام والے ہوں گے۔ امیروں کے پاس اسلام اس وقت بھی کچھ لوگ جو آخر میں آئے وہ آئے، لیکن یاد رکھ لو جو اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں وہ لوگ تھے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا اور ایک وقت کا نہیں تھا۔ اور حالت یہ تھی کہ حفیظ طیب کہتے ہیں، حفیظ جلندری کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو، ان کے پاس کھجوریں بھی نہیں تھیں، حالانکہ کھجوروں کا وہ شہر تھا، کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ ایمان یہ نہیں دیکھتا کہ مد مقابل کون ہے، ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں کہ میرے پاس ایٹم بم ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اگر دیکھنا ہے تو آؤ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو اور غزوہ بدر کو دیکھو کہ جن کے پاس جناب کھانے کا نہیں ہے، پینے کا نہیں ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتنے بتائے ہیں سواریاں کتنی ہیں جی؟ وہ کتنے اونٹ بتائے تھے، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ اور گھوڑے کتنے تھے؟ اور یہ بندے کتنے تھے؟ 313 بندے تھے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، اب سواری کرنی اور کتنا سفر کرنا میں نے ابھی بتایا ہے، توجہ ادھر رکھیں، انتظامیہ اپنا کام کرنے دیں ان کو، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ کتنا سفر بتایا میں نے جناب؟ اور کل آج کے حساب سے کلومیٹر کے حساب سے 193۔ ذرا چل کے دکھاؤ، ایک سواری پر 3 افراد آتے تھے۔ کتنے جی؟ تو یہ ہمارے پنجاب والے تو تھے نہیں بھی ایک چنچ کی رکشہ جو ہے وہ بنائیں اور اس پہ جناب کو 15-20 بندے سوار کر لیں، اور ہمارے پنجاب والے پنجابی لوگ باہر بھی چلے جائیں، ایک گھوڑا ہے اس پہ کتنے سوار ہو جاتے ہیں، اور گدھے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کون تھے؟ نمونہ کائنات تھے، یہ وہ تھے قیامت تک آنے والی نسلیں جو تھیں جنہوں نے ان سے رول ماڈل بنانا تھا اور ان سے فیض حاصل کرنا تھا۔ تو ایک سواری پر کتنے تھے؟ توجہ میری طرف، آنکھ میری طرف رکھیں، 3۔ تو آپ کو کیا پتا ہے کہ تینوں سوار ہو گئے تھے؟ نہیں، ایک سوار ہوتا تھا 2 چلتے تھے، ایک سوار ہوتا تھا 2، پھر اگلا سوار ہوتا تھا، پھر 2 چلتے تھے، پھر تیسرا سوار ہوتا، اس طرح ایک منزل تقریباً 3 کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ کتنی تھی؟ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیڈر ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو لیڈروں کی ٹھاٹ باٹ کو چوری ہوتی ہے، اب پراڈو کیا اور کیا کیا وہ خاص گاڑیاں جناب لیڈر کے لیے ہوتی ہیں اور عوام بھوکی مرتی ہے، لیکن ادھر دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی نا، آقا علیہ السلام حضور کے جو حصے میں آئی، حضور نے اسی طرح جس طرح عام مسلمانوں نے
عام صحابہ کرام کو ملی تھی، حضور کی سواری بھی اسی طرح تھی، اسی طرح تھی۔ اور کیا حصے میں آیا تھا؟ اونٹ۔ کیا تھا؟ اس پر 3 افراد تھے، ایک آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، اور ایک کون تھے؟ مولا کل، ہاں جی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، قربان جاؤں میں آپ کے مقدر پر۔ اور تیسرے کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ کتنے صحابہ کرام تھے وہ؟ حضور کے ساتھ کتنے تھے؟ پہلا نام جو صحابی جس کو یہ عزت ملی، وقار ملا، یہ عظمت ملی، یہ بڑی شان والے صحابی، سب شان والے تھے، لیکن کوئی ان میں سے وہ تھا جنہیں حضور نے اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت۔ اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ۔ اور تیسرے سردار دو عالم، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب کیا تھا؟ اب تینوں نے سوار ہونا تھا، اب تینوں نے کیا ہونا تھا؟ سوار ہونا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کتنے کلومیٹر ایک منزل کرنی ہے؟ ایک سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے، پھر ایک سوار ہوگا اور اگلے 2، اور پھر جو تیسرا رہ گیا ہوگا وہ ہوں گے۔ اب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت زید بن حارثہ نے توجہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری منشا یہ ہے، ہمارا دل یہ کرتا ہے حضور آپ سوار ہو جائیں، ہم سارے راستے پیدل چلیں، ہم سارے راستہ جو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اور زید بن حارثہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور۔ حضور آپ ہمارے آقا جو ہیں، ہم آپ کے خادم جو ہیں، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سوار ہو جائیں؟ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سواری پر دیکھیں کس قدر رحم فرمایا۔ یہ نہیں چاہتے تو 2 سوار ہو جاتے، اور ایک بعد روایتوں میں آیا کہ 2 سوار ہوئے، ایک پیدل چلا۔ دیکھیں کس قدر حضور کا مساوات، دیکھیں آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں یہ بالکل نہیں ہوتا، بھائی سواری کہتے ہیں چلو، کسی کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھو، سب کچھ ملے گا۔ انہوں نے کہا حضور ہم پیدل چلیں گے اور آپ سوار ہو جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے حقدار تم ہو اتنے میں ہوں، میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، میں پیدل چلوں گا اپنی باری پر اور تم سوار ہو، اور جب میری باری آئے گی تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ فرماتے یہ پہلے ایسے اللہ کے حبیب ہیں کہ غلام جو ہے وہ سوار ہو رہا ہے اور حضور پیدل چل رہے ہیں۔ حضور تو اب میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی تعداد تھی؟ 313۔ ان میں 2 چھوٹے بچے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 3 چھوٹے بچے، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام۔ یہ 12 رمضان المبارک کی رات کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت بلال گلیوں میں نکلے تھے، اس وقت ایک عورت جو بیوہ ہے وہ روتی ہے رات کو اٹھ کر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر 10 سال سے کم ہے، دونوں کی عمریں کتنی ہیں؟ انہوں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ماں سے پوچھا امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج اگر میرا شوہر ہوتا تو وہ اس غزوہ میں شرکت کرتا، میں فخر کرتی، ناز کرتی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں، میرا شوہر حضور کے ساتھ جا رہا، حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا۔ آج میرا بھائی ہوتا، میں بھائی کو کہتی بیٹو تم چھوٹے ہو
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر روانہ ہو رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضور کی خادمہ اور حضور کریم آقا سے محبت کرنے والی یہ صحابیہ جب عرض کرتی ہے تو دونوں بیٹے کہتے ہیں امی جان، جن کی عمر کتنی میں نے بتائی 10 سال سے کم، فرمایا عرض کرتے ہیں کہ ہم عمر میں ضرور چھوٹے ہیں لیکن نہ ہماری محبت چھوٹی ہے نہ جذبہ چھوٹا ہے، اور الحمدللہ نہ ہمارا ایمان چھوٹا۔ آپ ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے چلیں، ہم اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو یہ ضعیف العمر عورت صحابیہ جو تھی وہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے دونوں بچے جو تھے وہ پیش کیے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو۔ بہرحال جو بی بی تھی صحابیہ تھی اس نے کہا حضور لج پال پریت نو توڑ دے، جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے۔ حضور اب آ گئی ہوں تو ایک تو قبول کر لینا، ایک۔ تو حضور نے اس کی دل جوئی کے لیے ایک کو قبول کیا جو بڑا تھا، تو جب بڑے کو قبول کیا تو چھوٹا بھی آ گیا۔ اس نے کہا حضور میں چھوٹا ضرور ہوں، تو حضور اس کو آپ نے قبول کر لیا ہے، تو اب اگر میں واپس گیا تو لوگ کیا کہیں گے حضور نے قبول ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اس سے زیادہ میں یہ دل کے اندر بات رکھتا ہوں کہ میں اپنی جان حضور پر قربان کر دوں، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر دوں۔ حضور اگر آپ کرم فرمائیں تو ہم دونوں کی کشتی کروا لیں آپس میں، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو حضور پھر تو مجھے قبول کر لیں گے نا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ 2 کشتیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں آپ نے دیکھی ہیں، ایک شہزادہ حضرت امام حسن کی اور حسین کی، اور ایک 2 ان بچوں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کان میں کہا بھائی آپ تو قبول ہو گئے، بھائیوں کے لیے بھائی ہمیشہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے، آپ اگر میری خاطر آج گر جاتے ہیں تو قیامت تک میں قبول ہو جاؤں گا۔ تو پھر محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ چھوٹا جو تھا وہ گر گیا، بڑا جو تھا وہ گر گیا، اور چھوٹا اس کے کندھے پر اور سینے پر سوار ہوا۔ اس پر حضور نے دونوں کو قبول کر لیا، دونوں کو قبول کر لیا۔ اور جنگ کا نمایاں کردار جو تھا غزوہ بدر کے اندر یہ معوذ اور معاذ کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر غزوہ بدر میں پہنچے۔ غزوہ ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں کی عجیب صورتحال تھی۔ 2 طرح کی زمین تھی، ایک ریتلی زمین تھی اور ایک پختہ زمین تھی۔ جو پختہ زمین تھی اس پر کنواں تھا بدر کا، اور بھی پانی کے کچھ چشمے تھے، اور جو ریتلی زمین تھی اس پر کچھ نہیں تھا، ریت ہی ریت تھی۔ اب صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو کفار نے پہلے ہی آ کر بدر کے جو کنویں تھے، جو پانی تھا جہاں سایہ تھا، جو وسائل میسر تھے، وہ کفار نے ان پر قبضہ کر لیا۔ کس نے قبضہ کیا؟ ادھر حضور آ گئے، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے جو جگہ بچی وہ کون سی؟ ریتلی۔ اب جو اونٹ تھے اور گھوڑے تھے ان کے پاؤں ریتلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ اب شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں یہ ریتلی زمین ملتی، کھجوریں تمہارے پاس نہیں، مال تمہارے پاس نہیں، تلواریں تمہارے پاس نہیں، زاری اسباب جو ہیں وہ تمہارے پاس نہیں، اور یہ سارا کچھ کفار کو مل گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ وسوسہ آ کر شیطان نے دل میں ڈالا نا، تو صحابہ کرام حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگی حکمت عملی کے تحت جگہ ہمیں ملی ہے یا اللہ کی وحی اتری ہے بھی اسی جگہ پر جو ہے ہم نے ٹھہرنا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے جذبے جو ہیں وہ سلامت ہونے چاہیے، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، تمہیں جگہ سے غرض نہیں ہے، تمہیں اللہ سے لو لگی ہے اور اللہ سے غرض ہے، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا،
پھر قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام پر اللہ پاک نے ایک نیند طاری کر دی. جب نیند طاری ہوئی تو آسمان سے بادل جو تھے وہ آ کر برسے. اب ادھر کیا تھا؟ جہاں پختہ زمین تھی وہاں کیچڑ ہو گیا، اور جہاں ریتلی زمین تھی وہاں کیا ہوا؟ ساری زمین جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور صحابہ کرام نے حوض بنا دیے، پانی جو تھا وہ جمع کر لیا. اب جو تھا صحابہ کرام والی جگہ پختہ ہو گئی اور کفار والی جگہ جو تھی وہ کیچڑ زدہ ہو گئی. فرماتے ہیں پہلی فتح اللہ پاک نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو یہ اطمینان قلب عطا کیا. اور قرآن پاک میں کہا کہ دیکھو جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے. فرمایا کسی جگہ پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہر جگہ پر اللہ ساتھ مدد بھی کرتا ہے اور راستے بھی ہموار کرتا ہے. فرماتے پہلی کامیابی صحابہ کرام کو یہ ملی. پھر ایک اور کامیابی، وہ کیا تھی؟ وہ بڑی توجہ طلب ہے. صحابہ کرام کو خواب میں دکھایا گیا کہ کافر بالکل تھوڑے ہیں. کافر بالکل، وہ کتنے بتائے تھے؟ 1000 تھے نا، تو صحابہ کرام کو اپنی تعداد سے بھی کم نظر آئے، یعنی ایک جذبہ پیدا ہو گیا. اور ادھر جو تھا کفار کو بھی ایک چیز دکھائی. ان کو کیا دکھایا؟ انہیں صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ دکھایا گیا. اور کتنے تھے؟ 300. وہ بھی اور کم دکھائی دیے، اور یعنی ان کا جذبہ بڑھے، یہ تو تھوڑے سے ہیں. اور ادھر صحابہ کرام کو بھی تعداد جو تھی کم کر کے دکھا دی. اب جب آمنا سامنا ہوا، اور آمنا سامنا کیا تھا؟ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے صحابہ کرام یار یہ کتنے ہیں؟ وہ بتاتے تھے یہ تھوڑے ہی نظر آتے. اور وہ پوچھتے بھی یہ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بس تھوڑی سی تعداد ہے، دیکھیں ہم چند منٹوں کی بات انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے. فرماتے ہیں کہ لیکن جب میدان لگا اور صحابہ کرام جو تھے وہ کھڑے ہوئے، پھر صحابہ کرام اپنا جذبہ جو تھا اپنا ان کا اور جمع ہوا کہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر تھا ان پر وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ان کو تو ہم ایک ایک شخص ہی سنبھال لیں گے، ان کے لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پاک ہمیں مدد بھی عطا فرمائے گا اور فتح بھی عطا فرمائے گا. اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر شام کے وقت صحابہ کرام کی دوبارہ جو تھی گنتی کی، اور صبح کے وقت پھر صفیں بنی. اس سے پہلے ایک بڑی توجہ طلب بات جو کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف میں لکھی ہے. اور اب میں آپ کو توجہ مانگ رہا ہوں، ضروری توجہ ہے. شام کا جب وقت تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو گراؤنڈ تھی اور پورا جو میدان تھا اس کا جائزہ لیا. اس کا اب یہاں پر میں آپ سے پوچھوں گا 5 چیزیں جو ہیں، 5 چیزیں وہ اللہ کے غیب میں سے ہیں. کس غیب میں سے؟ اللہ کے سوا. اور یہ آپ علماء سے بھی سنتے ہوں گے، عام بات کی جاتی ہے. 5 چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ پہلا قیامت کب آئے گی؟ قیامت. دوسرا بارش کب برسے گی؟ بارش. تیسرا ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ لڑکی ہے. چوتھا جو آج کے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کون کس جگہ پر مرے گا؟ بولو بھائی، کون کس جگہ پر؟ یہ کتنے ہو گئے جی؟ کل کتنے ہو گئے؟ ابھی 5واں بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ وقت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے گفتگو اس پہ کرنی ہے. کل کیا ہوگا؟ کل کون کس جگہ پر مرے گا؟ کل کیا ہوگا یہ کس کو پتا؟ اور کون کس جگہ پر فوت ہوگا، کسی کی موت کس طرح آئے گی، یہ کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، بولے. اب حدیث پاک آئی، سنیے. بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک ہے. اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا یہ 5 چیزیں کس کے پاس علم ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو ہر ایک چیز کا علم عطا کیا.